السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور علوم حدیث۔ اللہ اکبر۔ جب تک ہم اپنے سلف صالحین ائمہ محدثین کی کتابوں کو لازم نہیں پکڑیں گے اتنی دیر ہم علوم و فنون میں پختہ ماہر نہیں بن سکتے۔ اللہ اکبر۔ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، اصل بنیادی کتابوں کو چھوڑا جا رہا ہے، دور کی کتابوں سے فنون سیکھے جا رہے ہیں۔ اصل کتابیں جن سے علوم حدیث دیگر علوم و فنون کی اصل اساس شروع ہوئیں، ان سے دور ہونا خیر کثیر سے محرومی ہے۔ تو ایک طالب علم کو پرانی سے پرانی کتابیں، قدیم محدثین کی کتابیں، ان کو لازم پکڑنا بڑا ہی ضروری ہے۔ اسی بہانے یہ جو نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ ائمہ متقدمین کی کتابوں سے اصول حدیث کو مرتب کرنا، اس پر ایک ایک امام اور محدث پر دورہ کروانا، تو اس میں ہمارے پیش نظر یہ بھی ہے کہ اسی بہانے اصل کتابوں کا تعارف، اصل کتابوں کا منہج اور اصل کتابوں میں جو علوم حدیث منتشر ہے، اسی بہانے وہ ہم اپنے طلبہ و طالبات تک شیئر کریں گے اور کتابیں مرتب کریں گے۔ شاید اسی وجہ سے اصل سلف صالحین کی کتابیں ہمارے اندر عام متداول ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اصول حدیث ان کی کتابوں میں، ان کے شاگردوں کی کتابوں میں، محدثین کی کتابوں میں منتشر ہے۔ تو ہم باحوالہ بحث شروع کرتے ہیں تاکہ یہ مبارک علم، یہ مبارک اصول جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بنائے، ائمہ محدثین سے لیے، جن اصولوں پر چل کر انہوں نے خدمت حدیث کی اور حق ادا کر دیا، وہی اصول الحمدللہ انہی اصولوں پر بنیاد رکھ کے ائمہ محدثین نے بہت کچھ لکھا، زندگیاں کھپا دیں علم حدیث کی خدمت میں۔ سب سے پہلا اصول اہل الحدیث کی فضیلت ہے۔ ابھی ہمارے سامنے الجامع لعلوم الامام احمد ہے، یہ جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 413 ہے۔ یہاں کتاب علوم الحدیث کے نام سے کافی زیادہ ڈیٹا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اقوال سے ملا ہے۔ یہاں سے اہم فوائد ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ فضل اہل الحدیث، اہل حدیث کی فضیلت کیا ہے؟ موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں، میں نے سنا احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، وسئل عن ھذا الحدیث، ان سے اس حدیث کے معنی کے بارے میں سوال کیا گیا۔ کون سی حدیث؟ لا یزال الناس من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ، مسند امام احمد، ترمذی وغیرہ کی حدیث۔ ترمذی حدیث نمبر 2192 ہے۔ الصحیحہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا 403 نمبر حدیث ہے۔ شیخ البانی صاحب نے کہا وہ علی شرط شیخین، یہ معروف حدیث
اس حدیث کے معنی کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اِلَّمْ تَكُنْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، اگر اس حدیث میں طائفہ منصورہ سے مراد اصحاب الحدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں۔ یعنی معروف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ رہے گی، منصورین، ان کی مدد کی جائے گی، اللہ اکبر، منصورین ہوں گے، جو رسوا انہیں کرنا چاہے گا ان کو رسوا نہیں کر سکے گا یہاں تک قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ طائفہ منصورہ جو قرآن و سنت کے متابعین ہوں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، یعنی اہل الحدیث ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ حوالہ معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 2 ہے۔ دوسرا مسئلہ، صاحب الحدیث کون ہوتا ہے؟ صاحب الحدیث سے مراد کون شخص ہے؟ ابو القاسم بن منی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا سوید بن سعید کی طرف جانے کا کہ ان سے بھی جا کے علم حاصل کروں۔ میں نے کہا احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہ مجھے خط لکھ دیں اس کی طرف، یعنی مجھے کوئی ایسا لیٹر لکھ دیں میری تائید میں جو میں سوید بن سعید صاحب کو جا کے دکھاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا لکھا؟ فَقَتَبَ وَهَذَا رَجُلٌ يَكْتُبُ الْحَدِيث، کہ اے سوید بن سعید صاحب، یہ میرا شگرد ابو القاسم بن منی آپ کی طرف آ رہا ہے، یہ ایسا شخص ہے یکتب الحدیث، یہ حدیث لکھتا ہے، علم حدیث کو لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو القاسم کہتے ہیں میں نے کہا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یعنی امام احمد صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ابو عبداللہ، خدمت لک ولزومی، میں نے آپ کی خدمت بھی کی ہے اور میں نے آپ کو لازم بھی پکڑا ہے ایک عرصہ سے۔ لو کتبت ھذا رجل من اصحاب الحدیث، کاش کہ آپ لکھ دیتے کہ یہ اصحاب الحدیث میں سے ایک شخص ہے، میرے بارے یہ لکھ دیتے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے آگے سے فرمایا صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، کہ صاحب الحدیث ہمارے ہاں وہ شخص ہے جو حدیث پر عمل کرتا ہے، جو عامل بالحدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا ایمان، عقیدہ، عمل، احکام، عبادات، فقہ، سب کچھ جس کا قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے اور وہ عامل ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، ہم اسے صاحب الحدیث کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حوالہ المناقب لابن الجوزی صفحہ نمبر 268 میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یکتب الحدیث، جو شخص جس کا شغف ہو، مشغلہ ہو، علم حدیث کا طالب ہو، حدیث لکھ رہا ہو، پڑھ رہا ہو، یاد کر رہا ہو، یہ اور ہے، اور عامل بالحدیث اور ہے۔ تو صاحب الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جو عامل بالحدیث ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں عامل بالحدیث بنائے، حدیث پر، سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اصح الاسانید کون سی سند ہے؟ اللہ اکبر۔ اصول حدیث کا معروف مسئلہ کہ اصح الاسانید سے مراد کون سی سند ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا۔ خلف البزار کہتے ہیں سألت احمد بن حنبل، میں نے احمد بن حنبل سے سوال کیا ای الاسانید اثبت، کون سی سند زیادہ پختہ ہے، اثبت ہے،
قال، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ایوب عن نافع عن ابن عمر، اللہ اکبر، ایوب عن نافع عن ابن عمر، کہ سب سے اصح اور سب سے اثبت سند ایوب عن نافع عن ابن عمر ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ امام احمد بن حنبل کے ہاں سب سے صحیح سندوں میں سے ایوب عن نافع عن ابن عمر ہے. یہ حوالہ المناقب لابن الجوزی صفحہ نمبر 119 ہے. غریب حدیث، الحدیث الغریب کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کیا رائے ہے؟ غریب حدیث. سبحان اللہ. محمد بن ساحل بن عسکر کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، وہ فرما رہے تھے اذا سمعت اصحاب الحدیث یقولون ھذا حدیث غریب او فائدہ فاعلم انہ خطا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرما رہے تھے جب آپ سنیں اصحاب الحدیث کو وہ کہتے ہوں یہ حدیث غریب ہے، ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، او فائدہ فعلم انہ خطا، جب کوئی محدث اہل حدیث شیخ الحدیث شیخ الاسلام محدث کہے یہ حدیث غریب ہے یا فائدہ ہے تو جان لو یہ حدیث خطا ہے، یہ راوی کی غلطی ہوتی ہے. یعنی لفظ غریب جب محدثین بولتے ہیں تو اس سے مراد خطا ہے، غلطی ہے. وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ، جب آپ سنیں ان کو وہ کہہ رہے ہوں ھذا حدیث لا شیء فاعلم انہ صحیح، جب وہ کہیں ھذا حدیث لا شیء، یہ لفظ بولیں تو جان لے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اللہ اکبر. اس کا حوالہ شرح الترمذی لابن رجب جلد 1 صفحہ نمبر 408 ہے. اسی طرح علی بن عثمان النفیلی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا شر الحدیث الغرائب، سب سے بدترین حدیث غرائب ہے. غرائب روات کی غلطیوں پر مشتمل، جو ثقہ کے اپوزٹ بیان کریں، اوسط کے اپوزٹ بیان کریں، وہ غرائب لا یعمل بها ولا یعتمد علیہا، ان پر نہ عمل کیا جاتا ہے نہ ہی ان پر اعتماد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. امام مربضی رحمہ اللہ نے کہا میں نے سنا احمد بن حنبل سے فرما رہے تھے ترک الحدیث واقبلوا علی الغرائب، لوگوں نے حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور غریب غرائب منفرد روایتوں پر متوجہ ہو گئے ہیں. ان کی فقہ کس قدر ان میں کم ہے. سبحان اللہ. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کئی دفعہ کہا، یہ قول احمد بن یحییٰ نقل کیا ہے کہ سمیت احمد غیر مرہ یقول، کہ میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کئی مرتبہ سنا آپ فرما رہے تھے لا تکتبوا هذه الاحادیث الغرائب، نہ لکھا کرو یہ غریب حدیثیں، یہ نہ لکھا کرو. فإنها مناکیر، یہ منکر روایتیں ہیں. وعامتها عن الضعفاء، اور اکثر یہ غرائب حدیث ضعیف راویوں سے ہوتی ہیں. اللہ اکبر. شرح الترمذی لابن رجب جلد 1 صفحہ نمبر 408 اور 409 ہے. یہاں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ غریب لفظ میں اس تفصیلات ہیں. ہر لفظ غریب جب محدثین استعمال کرتے ہیں اس سے مراد منکر نہیں ہوتا، اور غریب سے مراد ہر جگہ خطا نہیں ہوتی، اس میں تفصیلات ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی عبارتیں آپ نے سماعت فرمائیں، آپ نے سن لیں باحوالہ، تو اس میں تفصیلات ہیں. پہلی بات. دوسری بات، ہماری کتاب علل الحدیث کے اصول و ضوابط مطبوع ہے، اس میں نے کافی تفصیل لکھی ہے اسی مسئلہ پر. تو
یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہاں غریب سے مراد کیا ہے؟ علم علل کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں علم علل کے اندر تو راوی کی شاذ بات، راوی کی منفرد روایت جو اکیلا وہ بیان کر رہا ہے، یہ مراد ہیں تفصیل کا یہ موقع نہیں، وہ ہم نے علل الحدیث میں بیان کر دی ہیں۔ اسی طرح اصول حدیث کا مسئلہ معنعن اور معنن، سبحان اللہ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک سند ہے عن سے اور ایک میں انا ہے، لفظ انا بے شک کے معنی میں، تو جس میں انا لفظ ہو اسے کہہ دیتے ہیں معنن، اور جس میں عن ہو اسے کہہ دیتے ہیں معنعن۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی مسئلہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھنے والے کون تھے؟ ابو داود رحمہ اللہ۔ ابو داود فرماتے ہیں میں نے سنا احمد رحمہ اللہ سے قیل لہ، ان سے کہا گیا ان رجلا قال عروہ ان عائشہ، ایک آدمی نے کہا ہے عروہ ان عائشہ و عروہ ان عائشہ، اور عروہ ان عائشہ قالت، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وعن عروہ ان عائشہ سوا، سبحان اللہ، یعنی امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ عروہ ان عائشہ اور عروہ ان عائشہ کیا یہ دونوں برابر ہیں، ایک ہی معنی میں ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کیف ہوا سوا، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ای لیس ہوا بسوا، یعنی یہ برابر نہیں ہیں، ان اور انا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسائل ابی داود رقم 1978 ہے، 1978 ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس مسئلہ میں بھی تفصیل ہے، تو کتب علوم حدیث میں ہر مسئلے پر تفصیلات موجود ہیں، یہ تفصیلات ہمیں ان کتابوں میں دیکھنا ہوں گی۔ بارک اللہ فیکم۔ ایسے بہت زیادہ اصول ہیں جن پر ہم آگے تفصیلات شیئر کرتے ہیں۔